شفیع جان صاحب 100 روز مکمل ہو گئے ہیں جو وزیر اعلیٰ کے پی کے ہیں ان کی حکومت کو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو تمام تنقید روز اول سے کی جا رہی تھی، کبھی دہشت گردی کی گفتگو ہوتی تھی، کبھی منشیات کے الزامات لگتے تھے، تو ان سب الزامات کے دوران آپ کچھ ڈیلیور کر پائے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ. ہم منڈے کو انشاءاللہ ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، ایک پریس بریفنگ دیں گے جی جس میں سی ایم سہیل آفریدی صاحب خود ہوں گے، اور ہم اپنی پہلے 100 دن کے جتنے ہمارے انیشیٹوز ہیں وہ میڈیا کے سامنے رکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا انیشیٹوز لیے، ٹھیک اور ہے. اپنے 3 سال کا وے فارورڈ پوری خیبر پختونخوا اور پاکستانی عوام کے سامنے رکھیں گے، اور میڈیا کے سامنے رکھیں گے کہ ہم نے اگلے 3 سال میں کیا کرنا ہے، اور ہم نے اگلے 3 سال میں کیا اچیو کرنا ہے. اپنی 100 دن جو ہم نے وہاں یہاں کی پرفارمنس تھی، جو انیشیٹوز تھے وہ، اور اس کے ساتھ اگلے 3 سال کا وے فارورڈ پوری میڈیا کے سامنے رکھیں گے. وہ جو علی امین گنڈا پور کے 1 سال 8 مہینے کی جو پالیسیز تھیں وہ چلے گئے، پھر ان کے بعد جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب نے چارج لے لیا، تو اب آپ کو لگتا ہے کہ جو علی امین گنڈا پور صاحب کی پالیسیز ہیں اب سہیل آفریدی صاحب کی پالیسیز ان کا تسلسل ہیں یا بالکل انہوں نے الگ سے کوئی ٹریک لیا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک علی امین گنڈا پور صاحب کی تبدیلی کی بات ہے یا ان کے دور کی بات ہے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمیں یہ صوبہ ملا تھا تو ہم یہاں پہ ڈیفالٹ ہونے کے قریب تھے. 15 دن کی تنخواہ ہمارے پاس تھی. پھر یہاں اب 2 سال میں ہماری اکنامک سچویشن یہ ہے کہ ہم سرپلس بجٹ دے رہے ہیں. ہم نے ہر سیکٹر کے لیے بجٹ بڑھایا ہے. اگر آپ ہیلتھ کی بات کریں تو ہیلتھ کے لیے ہم نے 276 ارب کا اس بار جو ہے بجٹ دیا ہے. اسی طرح تعلیم کا سب سے بڑا 330 ارب روپے کے قریب بجٹ دیا، تو ہم کافی چیزوں کو بہتر کر پائے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو سب سے جو ہمارے لیے اس صوبے میں سب سے چیلنج جو تھا وہ امن و امان کی صورتحال تھی. امن و امان کی صورتحال سہیل آفریدی صاحب کے لیے بھی تھی اور علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے بھی تھی. کافی چیزوں پہ ہم نے قابو پا لیا، لیکن بدقسمتی سے اس وقت وادی تیرا میں ایک ملٹری آپریشن ہمارے اوپر امپوز کر دیا گیا ہے. اس کی فیسیلیٹیشن ہم اپنی عوام کی کر رہے ہیں. دہشت گردی کا جو سب سے بڑا چیلنج ہے اس کے لیے بھی ہم نے سی ٹی ڈی کے لیے اور اسپیشل برانچ کے لیے 31 ارب کا پیکج دیا. تو یہ تمام تر چیزیں ہم منڈے کے دن پوری قوم کے سامنے رکھیں گے. اس پہ کویسچن شفیع جان آنسر صاحب، اگر ہم سیشن ون بھی بائی ہوگا. ون اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو لے کر چل سکیں تو جب آپ کی حکومت جو ہے وہ جب شروع ہوئی اور پہلی ہی پریس کانفرنس جو ہے وہ وزیر اطلاعات جو وفاقی ہیں ان کی جانب سے کی گئی، عطا تارڑ کی جانب سے، تو ان کی جانب سے سہیل آفریدی صاحب کے اوپر دہشت گردی کے حوالے سے جو ہے وہ الزامات لگائے گئے، منشیات کے حوالے سے یہ الزامات لگائے گئے، لیکن 100 دن کے اندر ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے کوئی پروف جو ہے وہ چیز ابھی تک سامنے نہیں ہو سکی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ الزامات جو ہیں ان کے بعد آپ کو ڈیلیور کرنے میں کچھ پرابلم ہوئی ہو؟ دیکھیں، جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کی بات ہے اور ان کی نومینیشن کی بات ہے، 8 اکتوبر کو وہ نومینیٹ ہوتے ہیں، عمران خان صاحب ان کو نامزد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور 8 اکتوبر سے لے کے آج تک وفاقی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا مختلف ادارے اگر آپ دیکھ لیں تو تمام تر چیزیں ان کی اگینسٹ تھی. ایک صاحب یہاں پہ آتے ہیں، وہ 3 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے ہیں، پھر وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس آتی ہے، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی پریس کانفرنسز ہوتی ہے. کبھی ان کو اسمگلنگ کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے، کبھی دہشت گردوں کے ساتھ لنک کیا جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان 100 دنوں میں جس طریقے سے سہیل آفریدی صاحب نے تحریک کو آگے بڑھایا، جس طریقے سے وہ گورننس کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے وہ عوام کے دلوں پہ راج کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس وقت وہ ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ ابھر رہے ہیں. اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری عمران خان صاحب نے ان کے کندھوں پہ ڈالی، اور جس احسن طریقے سے وہ اسٹریٹ موومنٹ کو آگے لے کے جا رہے ہیں، جو ایک بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے. تحریک انصاف کی تحریک کی بات کریں تو تحریک میں ایک نئی روح آ گئی ہے ان کے آنے سے. لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی امید وہ بن چکے ہیں، اور عمران خان کا عکس ان کے چہرے میں پاکستان تحریک انصاف اور خیبر پختونخوا کے لوگ اور پاکستان کی عوام جو ہے ان میں دیکھ رہی ہے. تو لیکن تحریک کے دیکھیں، آپ نے حوالے سے خیبر پختونخوا کی عوام کی بات کی ہے شفیع جان صاحب، تو جو آپ ہی کے صوبے کے اپوزیشن لیڈر ہیں ڈاکٹر عباد اللہ، ان کی جانب سے بڑے سنگین الزامات لگائے گئے ہیں، اور ان الزامات کے ساتھ ساتھ اگر گورننس کی بات کریں تو انہوں نے گورننس کو انتہائی غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ تعلیم اور صحت کے منصوبے جو ہیں وہ ابھی تک کوئی شروع نہیں ہو سکے ہیں، پرائمری اسکول تک جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکا ہے. پھر آپ جو اسٹریٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں اس پر بھی وہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ مینڈیٹ آپ کو مل گیا ہے، اب آپ گورننس کریں بجائے اس کے اسٹریٹ موومنٹ اپنے دیکھیں، ہی صوبے میں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ جہاں تک ڈاکٹر عباد صاحب کی بات ہے تو ڈاکٹر عباد صاحب تو بھرتی کیے ہوئے لوگ ہیں. نون لیگ کے جتنے بھی لوگ ہیں تو فارم 47 کی پیداوار ہے.
ان کی وقت کیا ہے کہ یہ الیکٹڈ گورنمنٹ پہ الزامات لگاتے ہیں. جہاں تک اسکولوں کی بات ہے، جہاں تک کالجز کی بات ہے، تعلیم کی بات ہے، جہاں تک صحت کی بات ہے، آج بھی ہم پنجاب اور سندھ سے آگے ہیں. میں تو بارہا یہ بات ان کو کر رہا ہوں کہ آئیں مناظرہ کرتے ہیں، نون لیگ کو بھی چیلنج کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو بھی چیلنج کرتے ہیں. ہم اپنی 12 سال کی پرفارمنس لاتے ہیں، آپ اپنی 12 سال کی پرفارمنس لائیں، جس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہوگی، پرفارمنس بیسڈ بات ہوگی. ہم نے کتنے کالجز بتائیں، ہم نے کتنی یونیورسٹیاں بنائی، ہمارا ہیلتھ کا جو ایک صحت کارڈ یا ہیلتھ کا بجٹ کتنا ہے، ان کا کتنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ساری عوام کے سامنے رکھتے ہیں. یہ جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ان کی جو تمام تر فوکس ہے وہ تحریک کی جانب ہے اور گورننس کا حال اس صوبے میں اچھا نہیں ہے. اگر صوبے میں گورننس کا حال اچھا نہیں ہوتا تو ہم تیسری دفعہ حکومت میں نہیں ہوتے. دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ عباد صاحب جو ہیں وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں اور وہ ان کو جو ہے وہ بھرتی کیا گیا ہے. تو ایک ہی صوبے کا الیکشن جس کے اندر جو ہے وہ آپ الیکٹ ہوتے ہیں تو وہ الیکشن درست ہے، لیکن وہی اگر دوسری جماعت کا بندہ الیکٹ ہوتا ہے تو وہ بھرتی کیا ہوا ہے. تو یہ تھوڑا سا کانٹرڈکشن آپ کی اپنی بات میں یا تو دھاندلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. نہیں، ہم نے تو شروع سے ہمارا یہی موقف ہے کہ خیبر پختونخوا میں بھی ہم سے اس نشستیں چینی گئی ہیں. تیمور جگڑا کی نشست ہو گئی، کمران بنگش کی نشست ہو گئی، یا ڈاکٹر عباد صاحب کو جو نشست ملی ہوئی ہے یہ ہماری نشستیں تھیں. یہاں پہ 1600 ووٹ کو 16,000 بنایا گیا ہے، یہاں پہ 2400 ووٹ کو بھی 24,000 بنایا گیا. ہمارا تو ڈے ون سے یہی موقف ہے کہ خیبر پختونخوا بھی ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے. جہاں ہم 91 سیٹس جیت رہے ہیں وہاں پشاور کی کچھ شہر کی کچھ سیٹیں ہم کیسے ہار سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ساری قوم کو پتہ ہے کہ کس طرح ان لوگوں کو یہ سیٹیں دی گئی، کس طرح ان کو بھرتی کیا گیا، اور بھرتی کرنے کے بعد ان کو جو ایک رسپانسبلٹی دی گئی جو روزانہ ان کو ان کا ٹرانسکرپٹ دیا جاتا ہے اور وہی ٹرانسکرپٹ پڑھتے پڑھتے رات تک سو جاتے ہیں اور تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کا مطالبہ کرتے ہیں. عمران خان اور سہیل افریدی صاحب پہ مختلف قسم کے الزامات یہ لگاتے ہیں. اچھا شفیع جان صاحب، 10 سے زائد جو ہے وہ پھیرے لگائے گئے ہیں اڈیالہ کے، اگر میں غلط نہیں ہوں، اگر نمبر غلط ہیں تو آپ درست بھی کر سکتے ہیں، جو سہیل افریدی صاحب ہیں ان کی طرف سے. تو یہ جو 10 سے زائد پھیرے لگے ہیں ان پھیروں کا کوئی حاصل وصول بھی نہیں تھا، اور وہ جو ٹائم تھا گورننس کا، اور آپ کے اوپر بہت تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ وہ وقت جو گورننس پہ لگانا چاہیے تھا وہ پھیروں پہ لگا دیا اور ان کا کوئی حاصل وصول بھی نہیں ہوا. نہیں صبح میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، میں دوبارہ اس بات کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. پہلے تو یہ پھیرے کی بات، یہ پھیرا جو لفظ ہے مجھے اس سے جی مجھے اس بالکل پہ اعتراض ہے. آپ کر آپ سکتے ہیں وزٹ کہہ اعتراض. سکتے ہیں. 10 دفعہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اڈیالہ گئے ہیں اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے. جو وزٹ ان کو کا اردو میں پھیرا ہی کہتے ہیں شفیع جان صاحب. نہیں، پیرا جو جس سینس میں آپ پیرا کہہ رہی ہیں وہ مجھے بھی سمجھ ہے اور آپ کو بھی چکر، سمجھ ہے. جی جی. ہم 10 دفعہ وہاں جا چکے ہیں، 10 دفعہ ہی ایک الیکٹڈ سی ایم کو اپنے لیڈر سے نہیں ملایا گیا، جبکہ عدالتی حکم موجود ہے کہ ٹیوزڈے کے دن عمران خان صاحب کی ملاقات ان کی فیملی سے ہو، ان کی وکلا سے ہو، اور تھرسڈے کو ان کی ملاقات جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ سے ہو. ہمارے پاس عدالتی حکم بھی ہائی کورٹ کا موجود ہے جس میں صاف واضح لکھا گیا ہے کہ سہیل افریدی صاحب کی ملاقات کروائی جائے اپنے قائد عمران خان صاحب سے، لیکن حکومت اپنی ہٹ درمی پہ ٹھہری ہوئی ہے. حکومت ہی غیر قانونی اور غیر آئینی کام کر رہی ہے.